بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 21 اپریل سے لے کر 27 اپریل تک 2026۔ سب سے پہلے بات ہوگی برج حمل یعنی ایریز کی، جس کے نام کے پہلے حروف علم مدال لام اور عین ہے۔ دیکھیے، عزت مان سمان یہ تو بالکل آپ کو ملنے جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور مجھے اکثر لوگوں نے کافی جو ان سے میسیجز میں نے دیکھے بھی ہیں اور ٹیلی فون پہ کال موصول بھی ہوئی ہیں کہ میں تھوڑا سا ذرا مختلف، تاکہ دن کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ہمارے لیے دن کون سا بہتر ہے، تو میں پوری کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ 26 تاریخ تو آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس کی وجہ کہ سورج جو سا پورے ایگزالٹڈ میں ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا آپ کو خاص خیال کر کے چلنا ہوگا۔ ایک تو اپنی جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹی ہے اس میں اپنے جتنے بھی کام ہیں اس کو نپٹانے کی کوشش کیجیے، اور دوسرا اپنی پرسنالٹی کو جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور وہ کس طرح ہوگی؟ وہ آپ کے باقاعدہ پبلک ریلیشن کے ساتھ ہوگی۔ جن کاموں میں آپ بالکل اپنے آپ کو پیچھے لے گئے ہوئے تھے یا اکتائے ہوئے تھے، یا اس طرح کہہ لیں کوئی ہچکچاہٹیں تھی، ان کاموں میں اب آپ کو بالکل بھرپور حصہ لینا چاہیے، اور اس میں آپ کو باقاعدہ کامیابی ملے گی۔ اچھا، جمعرات اور جمعے کے دن یہاں پر آپ کو کوئی گھریلو معاملہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، ان کا خاص خیال کر کے چلنا ہوگا۔ مذہبی کاموں میں رجحان بہت زیادہ بڑھے گا، لیکن ایکشن لینے کی کوشش مت کیجیے گا، خاص طور پر منگل کے دن۔ کیوں؟ لگن کا مالک 12ویں گھر میں سیٹرن کے ساتھ ہے۔ منگل کے دن آپ نے کوئی ایکشن لینے کی کوشش نہیں کرنی، اور اپنے اخراجات پہ تھوڑا کنٹرول کر کے چلے گا۔ بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیے گا، گورنمنٹ سے آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اپنے چاہے آپ کو گورنمنٹ کے کوئی مسائل ہیں، یا آپ کے باقاعدہ کوئی جاب کے حوالے سے یا باس کے ساتھ جو کوئی آپ کے ماضی میں کوئی ریلیشن جو خراب ہوئے تھے، ان کو بہتر بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گی۔ خاندان میں بالکل ایک خوشیوں جیسا ماحول وہ پھر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر قدرت پھر اکٹھا کرنے جا رہی ہے تو برائے مہربانی اپنی ایگو کا خیال رکھیے گا۔ ماضی کی سی ہے کوئی بھی شکایات یا ماضی کے گلے شکوے ان کو دہرانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ہاں، تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوگی شیئر مارکیٹ کے حوالے سے اور اپنی مینٹلی اپروچ کے حوالے سے۔ ہاں، ہفتہ اتوار ہے، یہ 2 دن آپ کی مینٹلی اپروچ کے حوالے سے تھوڑے سے آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ کچھ پرانے ریلیشن ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں، اولاد کی طرف سے چنتا بڑھ سکتی ہے، اور یہاں تک کہ بیرون ملک سے آپ کو کوئی ایسی کال بھی موصول ہو سکتی ہے جس سے آپ کو کوئی دلی صدمہ ہو۔ بہرحال درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ جو آپ کا دل کرے آپ نے اللہ کے نام کا دینا ہے، جتنا دان جتنا اس کو ڈونیٹ کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلے گا۔ 4 اور 1 آپ کا لکی نمبر ہے۔ برج ثور ٹورس برک راشی، نام کے پہلے روپ بے ای واو۔ دیکھیے، سفر تو آپ کا بالکل تیار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس ہفتے کی جیسے آغاز ہوگا انسپیکٹڈ طور پر پیسے آئیں گے، پارٹیاں بھی خوب ہوں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نئے لباس، نئے پرفیوم، اور یہاں تک کہ کچھ نئے لوگوں کے ساتھ نئے ریلیشن اور نئے جذبات بھی ہیں وہ بھی اب ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ طبیعت بہت رومانٹک رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن لباس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنی مینٹلی طور پر اس کو بھی تھوڑا صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ والد کے ساتھ تعلق بہتر رکھنے ہوں گے، میں آپ کو یہ بتا دوں، بالکل آپ نے بہتر رکھنے ہوں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، محنت کروائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے 100% رزلٹ دے گا۔ پراپرٹی سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، پرانی لینڈ سے اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا لیور میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ تقریباً منگل کے دن یہ پرابلم آپ کو بالکل آ سکتی ہے۔ ہاں، دوسرا ایک چیز کا خاص خیال کر کے چلیے گا، شین سواد کے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی ہفتے والے دن آپ نے کوئی ڈیل نہیں کرنی بزنس کے والے سے، نہ ان کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کر کے چلنا ہے۔ کالے رنگ کا پرہیز کیجیے گا خاص طور پر ہفتے کے دن، اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے جتنے بھی ازدواجی معاملات، بزنس کے معاملات ہیں، ان کو جمعرات اور جمعے کو نپٹانے کی کوشش کیجیے، جو آپ کے لیے بڑے اہم اور متبرک دن ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ شیئر مارکیٹ کو اس ہفتے آپ کو بالکل فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے. بہنوں کے ساتھ تھوڑے سے آپ کے جو ہے نا کوئی پرابلم ہو سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نے کوئی باقاعدہ کوئی بیبی کوئی باقاعدہ کوئی پلان کیا ہوا ہے بچے کی سعادت کا ولادت کا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے بہت بہترین وقت ہے. اور وہ لوگ جو باقاعدہ الکوہل کے عادی ہیں ان کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہوگا. یہ بڑا خاص وقت ہے آپ کے لیے. یہ میں بتا دوں پیر اتوار اور پیر یہ 2 دن آپ کے لیے بڑی اہم ہے. جیسے یہ ہفتہ شروع ہوگا آپ کے لیے بڑے متبرک دن ہے. ایک تو مون وہ ایگزالٹڈ کا، تو لہٰذا ان 2 دنوں کو بالکل ضائع کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. جتنا اپنے سورس آف انکم پر فوکس کریں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا. اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. آپ نے باقاعدہ جمعرات کے دن کوئی ایکشن نہیں لینا. کسی کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ یا لین دین کے معاملات میں کسی قسم کا بھی جو ہے آپ نے کوئی لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. درود پاک کثرت سے، میں صرف درود پاک ہی سب کو انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں یہ خدا کا خود وظیفہ ہے، صرف درود پاک آپ نے پڑھنا ہے. باقی مالک بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ 2 اور 7 ہے. اور دوسرا آپ نے ہفتے کے دن گائے کو چارہ لازمی ڈالیے گا. یہ نہیں آپ نے بھولنا. اگر گائے کو چارہ نہیں ڈال سکتے تو گھی والی روٹی پکا کے باقاعدہ اس پہ گڑ کی ڈلی رکھ کے یا شکر رکھ کے وہ کسی فقیر کو دیجیے گا. باقی مالک بہتر کرے گا. برج جوزہ جیمنائی متھن راشی، نام کے پہلے حروف کاف کینچی کاف کتاب. دیکھیے اپنی مینٹل اپروچ کو بالکل درست کرنے کی کوشش کیجیے. ابھی بھی جون سا عطارت حبوت میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آس امیدوں کا جو بھنڈار آپ نے کھولا ہوا ہے، لیکن جو جائز چیزوں پہ فوکس کرنے کی کوشش کیجیے، نجائز پہ نہیں. بالکل ٹرک کی بتی بننے کی کوشش مت کیجیے گا. اس ہفتے میں تھوڑا سا آپ کو جون سا پیر والے دن کو تھوڑا سا خرچہ بڑھ سکتا ہے، لیکن مینٹل طور پر بہت بھاگ دوڑ بڑھے گی. یہ منگل اور بدھ کا دن آپ کے لیے بہت اہم ہے. لیکن جیسے آپ بھاگ دوڑ کریں گے، جیسے جیسے آپ اپنے کاموں کو جو ہے ان کو نپٹانے کی کوشش کریں گے، بدھ اور جمعرات آپ کے لیے اس کے رزلٹ 100% ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھ کے چلیے گا، جمعرات کے دن ازدواجی زندگی وائف پر بالکل خرچہ آ سکتا ہے، یا سسرال کی طرف سے کوئی ایسی کال آ سکتی ہے جس سے آپ سے باقاعدہ کوئی ادھار کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے معاملات کو لے کے چلا ہے. بزنس ہفتے کا دن آپ کے لیے بہت اہم ہے بزنس کے حوالے سے. لیکن جو پرانی پارٹیوں کے ساتھ یا جو پرانے بزنس ریلیشن ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا اعتماد میں لے کے چلنا ہوگا. آپ کی باقاعدہ کچھ غفلتوں کی وجہ سے، کچھ آپ کی گفتگو کی وجہ سے، اور کچھ شک و شبہات جو لوگوں نے آپ کے ذہن میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ لوگ کافی آپ سے تھوڑے سے دور ہٹے ہوئے ہیں. ان کو ذرا پاس لانے کی کوشش کیجیے. یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گی، بہتر ہے. اور خاص طور پر اولاد بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے بڑا اہم وقت ہے آپ کے پاس. آپ تمام چیزوں کو جو ان سے ایک طرف رکھتے ہوئے ان کو فوکس کرنے کی کوشش کیجیے. اور بچوں کے مستقبل سے حوالے کے آپ کو اب بہت ضروری فیصلے کرنے ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. اسٹرگل کرائے گا. گورنمنٹ کی طرف سے بالکل آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. والد کی طرف سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی وقت ہے اپنی پرسنالٹی کو اجاگر کرنے کا. جتنا آپ ایکٹیو ہوں گے سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بڑھے گی. جتنا آپ اپنے آپ میں کمٹمنٹ پیدا کریں گے آپ کے سورس آف انکم اتنے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ایک تو آپ نے باجرہ روزانہ ڈالنا، یہ نہیں بھولنا. بدھ کو مونگی ثابت کی دال وہ پرندوں کو ڈالنی ہے. درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. 3 اور 7 آپ کا لکی نمبر ہے. برج سرطان کینسر کرک راشی، نام کے پہلے حروف ہے. دیکھیے بالکل گورنمنٹ جاب کسی وقت بھی آپ کو جو سا اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا. آپ کے اختیارات بڑھ سکتے ہیں. تبادلے کی طرف آپ کا بہت زیادہ رجحان تھا، وہ بالکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب برج سرطان والوں کو جو سا اپنی کمر کس لینی چاہیے. بالکل اپنی کمر کس لینی چاہیے. ایک تو آپ کو باقاعدہ گھر کے معاملات میں جو بہت بے ترتیب چیزیں ہوئی ہوئی تھیں وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پراپرٹی سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ ہفتہ آپ کے لیے اس میں کوئی بھی دن، کوئی ایسا لمحہ تاریخ نہیں ہے جس میں آپ کو باقاعدہ فائدہ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مالی طور پر. لیکن ایک بات، جیسے جوپیٹر پنروس نچھتر میں آئے گا وہ 23 تاریخ کو آئے گا.
مشتری کے نشتر میں آئے گا، وہاں پہ جا کے آپ باقاعدہ اپنے جو بھی آپ نے مالی طور پر اپنا پلان کیا ہوا ہے بزنس کے حوالے سے، یا آپ نے کوئی پراپرٹی کے حوالے سے پلان کیا ہوا ہے، 23 تاریخ کا دن بالکل ضائع کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اور دوسرا، منگل کے دن تھوڑا سا میٹ سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ والدہ کی صحت کا اس ہفتے آپ کو بہت خاص دھیان رکھ کے چلنا ہوگا۔ باس کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر آپ کو کرنا ہوگا، جو آگے چل کے آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ ٹھیک ہے، ٹھیک رہے گی۔ کچھ لوگ جو مخالفتوں کا جنہوں نے باقاعدہ ایک راگ الاپا ہوا تھا، وہ اب سائڈ پہ ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے ان کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرنی، بالکل ان سے ذرا وائٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ لو افیئر کے معاملات میں کچھ جذباتی کیفیت، اس کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے، تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے چلے آپ، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے کینسر والوں کے لیے، چاہے وہ سفر کے حوالے سے ہو، جاب کے حوالے سے ہو، آپ کی نجی زندگی کے حوالے سے ہو۔ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح چینلائز کرنا ہے اور کس طرح اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے گا۔ آپ نے باقاعدہ منگل اور ہفتے کے دن دودھ اللہ کے نام کا لازمی کسی کو دینا ہے۔ آپ کے لیے 2 اور 6 لکی نمبر ہے۔ برج اسد، سنگھ راشی، لیو، نام کے پہلے حروف میم اور ٹے۔ دیکھیے اسینڈنٹ کا مالک بالکل اس وقت ایگزالٹڈ میں، شرف میں، اور وینس 9ویں گھر میں، منگل اور سیٹرن 8ویں گھر میں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی کیا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اسینڈنٹ مالک آپ۔ برج اسد والوں کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے، بہت ہی اچھا موقع ہے۔ مت سوچے کہ گھر میں کیتو ہے، ڈھیا لگا ہوا ہے، یا کچھ ایسے معاملات ہیں۔ ایگزالٹڈ کا مطلب سورج۔ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو اس وقت ڈیگریڈ کرتا ہے جب انسان اپنی طرف خود توجہ نہیں دیتا، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا، نہ کسی کو کوئی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جب تک انسان خود اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ اب آپ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے، قدرت بالکل دونوں باہیں سمیٹ کے جو ان سے بالکل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اب آپ نے اپنے آپ کو خود اٹھانا ہے، اپنے آپ کو نیچر کے حوالے کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں، جتنے بھی آپ کے چاہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہیں، جو بھی ہیں، دیکھیں منگل 8 میں ہے، کوئی بات نہیں، اس نے بھی نکلنا ہے، کوئی چیز نہیں ٹھہری رہتی۔ صرف آپ نے اب اپنا ایٹیچیوڈ بدلنا ہے۔ برج اسد والوں نے مت سوچے کون کیا کہتا ہے۔ دنیا کا بے وقوف آدمی ہے جو صرف اس بات پہ زندگی بسر کر جاتا ہے کہ کوئی کیا کہے گا۔ بالکل نہیں، زندگی اپنی ہے، میری ہے، میں نے اس کو بسر کرنا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کہے بھی تو کیا ہے۔ لہذا بہت اچھا وقت ہے آپ کے لیے یہ ہفتہ۔ ایک تو مون کی چال کے حوالے سے بہت اہم ہے، اخراجات پڑیں گے لیکن ان ایکسپیکٹڈ پیسے بھی آئیں گے۔ اب آپ نے پیسوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آئیں گے ضرور، لیکن آپ نے نہیں دیکھنا۔ آپ نے صرف اپنے فیوچر کی طرف دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی فیم کو دیکھنا ہے۔ جو ماضی میں آپ کے ساتھ جو چیزیں غلط ہوئی ہیں، ان کو یہ نہیں کرنا کہ میں ان کو زبردستی ٹھیک کرنے کی کوشش کروں۔ آپ نے نیا بن کے ابھرنا ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ وقت نہیں ضائع کرنا آپ نے۔ بزنس میں یہی موقع ہے اچھی ڈیل کرنے کا، اچھی پارٹنرشپ کا بہت اچھا موقع ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کیتو گھر میں ہے، مگا کے نچھتر میں ہے، خاموشی کے ساتھ، شور نہیں۔ سورج جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، ادے ہوتا ہے، جب اگتا ہے شور ڈال کے نہیں اگتا، ڈوبتے وقت بھی نہیں شور ڈالتا کہ میں ڈوب رہا ہوں۔ خاموشی کے ساتھ یہی سمجھے کہ آپ کی زندگی کا سورج طلوع ہو چکا ہوا ہے، اور میں نے اپنے تمام معاملات کو جن سے اپنی روشنی سے لے کے چلنا ہے، کسی کی روشنی کے نہیں۔ بدھ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے
وہ اپنے بھکشکوں کو کہا کرتے تھے کہ یار جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں میری روشنی تمہارے ساتھ ادھار کی روشنی ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو اپنی روشنی ساتھ لے جاؤں گا، اپنا دیا خود بنو، اپنے آپ کو خود جلاؤ، آپ کی زندگی کے تمام مسائل اب آپ کی اپنی کمانڈ میں ہے، اپنا آپ کو خود چارج کرو، آن کرو یا اپنے آپ کو، باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جتنا بھی ہو جو بھی ہو آپ کا دل کرے، سورج کا کام ہے دان کرنا، جو آپ کا دل کرے کرے، میں بالکل نہیں آپ کو کہوں گا کہ اتوار کو یہ پھینکو یا وہ پھینکو، بالکل نہیں، صرف دل میں ٹھان لو کہ میں نے یہ کرنا ہے، اب انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، اور صبح کو اٹھ کے لیو والے خاص طور پر اپنے سامنے ضرور کھڑے ہوئے، اپنے سامنے کا مطلب کیا، آئینہ نہیں میں کہہ رہا، سورج کے سامنے، کیوں آپ بھی سورج تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، اس کی انرجی ہوتی ہے، اپنے سامنے کھڑے ہوئے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے 4 اور 1 لکی نمبر ہے۔ برج سنبلا میں زام ورگو نام کے پہلے حروف پہ دیکھیے، ازدواجی زندگی میں تو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بزنس کے معاملات کو بڑا دیکھ بھال کے آپ نے چلنا ہوگا۔ 12ویں کا مالک 8ویں گھر پہ سورج، کچھ یادیں بھی یادگار ہوتی ہیں، کچھ حادثے بھی یادگار ہوتے ہیں، والد کے ساتھ تعلقات بہتر، لیٹیگیشن کے معاملات میں بڑا دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا۔ اب آپ کو جو ان سے ہے نا، اب پرابلم کہاں پہ ہے، پرابلم یہاں پہ ہے، پرابلم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پرابلم سامنے والے کے نہیں ہے، پرابلم آپ کے ارد گرد نہیں ہے، یہ صرف آپ کے اپنے دماغ میں ہے۔ آپ ماضی کو نہیں چھوڑتے، ماضی آپ کو چھوڑتا ہے لیکن آپ ماضی کو نہیں چھوڑتے۔ میرے گرو تھے شیخ غفور صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا ماضی کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کے لیے آگے کرنے کو کچھ نہ ہو، تو ماضی کی باتوں سے ذرا باہر نکل آئیں برائے مہربانی۔ ابا کے پودینے کے باغ تھے، کبھی تھے، چچا نے یہ کر دیا، اتنی بیگھے زمین تھی ہماری، گھر میں اتنی اجناس کی بوری آتی تھی، بھائی آج کی بات کرو، گزر گیا، بالکل چھوڑو ماضی کو۔ بہترین موقع ہے آپ کے پاس ٹریول کا، ودیش جانے کا بہترین موقع ہے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ اور طبیعت دیکھیں، یہ جیسے کینسر ہے نا، کینسر ایک ایسی بیماری ہے، یہ روز اپنی ایک شکل بدلتی ہے۔ میں کچھ دن ہوئے اس پہ پروگرام کروں گا، میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا، یہ روز اپنی شکل بدلتی ہے، اس لیے ڈاکٹر جو ہے نا اس کو بڑا سیریس جو ان سے اس پہ غور و فکر آج بھی ہو رہا ہے، مکمل اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں پہلی سٹیج میں اگر پکڑی جائے تو پکڑی جائے۔ عطارد کا سبھاؤ بھی ایسا، یہ بھی جو ان سے ہر روز ایک نئی شکل بدلتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی کا سبھاؤ بن جاتا ہے۔ اس لیے کینسر کی دوائی کا کوئی یقین ہی نہیں ہوتا کہ جو آج دوائی کام کی ہے وہ کل بھی کرے۔ تو لہذا اپنا جو ان سا سبھاؤ ہے نا، اپنا مزاج، اس کو پریکٹیکل لے کے چلے، رشتوں کو ضائع کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ میری کوشش ہوتی ہے میں رشتے کی ایک ہی پوشاک پہن کے چلوں، لوگ تو رشتوں کا ہر روز ایک نیا لباس پہنتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے ایک ہی پوشاک کافی ہے ساری زندگی کے لیے۔ تو لہذا ایک تو اپنے تھوڑے سے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ بزنس میں منگل اور باقاعدہ بدھ، یہ 2 دن بہت اہم ہیں آپ کے لیے، اس میں تھوڑی بھاگ دوڑ بڑھے گی، لیکن ایک چیز کا ذرا خاص خیال کرے گا، علم لام اور عین والے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا لڑائی جھگڑے کی طرف آپ نے نہیں جانا، بالکل نہیں جانا، چاہے وہ آپ کے بزنس پارٹنر ہو یا آپ کی باقاعدہ ازدواجی زندگی سے آپ کی لائف پارٹنر کیوں نہ ہو، بالکل نہیں جانا۔ ماضی کی باتوں کو میں پھر کہوں گا خریدنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ شیئر مارکیٹ سے آپ کو بالکل جو سا اس ہفتے کی 26 تاریخ کو جو سا وہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 26 تاریخ آپ کے لیے بہت اہم ہے، 25 اور 26 یہ 2 تاریخیں آپ کے لیے بہت اہم ہے، لیکن میں پھر کہوں گا اپنے اس کو ذرا تھوڑا سا
حاضر کر کے چلے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. لیٹیگیشن کے معاملات سے بالکل پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے وہ تھوڑا سا اپنا ذرا مرغن غذاؤں سے ذرا پرہیز رکھیں. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، بالکل پرہیز رکھیں. کوئی بھی چیز انسپیکٹڈ نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نا اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. ہارٹ اٹیک بڑا پہلے سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جب پیدائش اچانک نہیں ہوتی، وہ 9 مہینے لے جاتی ہے، تو ہارٹ اٹیک کیسے اچانک ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. تھوڑا سا اپنے باقاعدہ اپنے آپ کو ریڈ کرنے کی اور اویئرنیس تھوڑی سی حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پر بزرگوں والوں کے لیے. بالکل آپ جاتے ہیں گہرائی میں، یہ نہیں کہ نہیں جاتے، لیکن فضول کاموں سے تھوڑا اوپر آنے کی کوشش کیجیے. بہرحال درود پاک کثرت سے پڑھیے. باجرہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈال لیں. ہفتے اور منگل کے دن آپ نے باقاعدہ چاہے پاؤ 1.5 پاؤ چکن لے لیں، وہ آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے. باقی مالک بہتر کرے گا آپ کے لیے. اس ہفتے کا لکی نمبر 3 اور 6 ہے. برج میزان لبرا تلا راشی، نام کے پہلے روف رے تے توئے. دیکھیں سینڈرڈ کا مالک 8ویں، لیکن اپنے گھر میں نیچ بھنگ یوگ. یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. لیکن ازدواجی زندگی میں تھوڑا بیلنس کر کے چلنا ہوگا. سورج 7ویں گھر میں چاہے شرف کا ہے. ایگو کو ذرا سنبھال کے چلنا ہوگا. اپنے بزنس پارٹنر سے لے کے لائف پارٹنر تک کے معاملات دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی بیجونسی آپ نے پیپر ورک سے لے کر زبانی کلامی کوئی معاذرائی کی طرف جانے کی کوشش مت کیجیے گا. اور کوئی بھی ایجنٹ یا کوئی دلال جس کے تھرو آپ اپنا کوئی گورنمنٹ کا یا باہر کے جانے کا کام کروا رہے ہیں، اس سے تھوڑا محتاط ہو کے چلنے کی کوشش کیجیے گا. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اس ہفتے کی باقاعدہ 21 اور 22 تاریخ میں اسٹرگل تو آپ کو کروائے گا، لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. انسپیکٹڈ طور پر کچھ ایسی اطلاعات موصول ہوں گی آپ کو جو آپ کی زندگی میں ایک نیا چینجنگ یا نیا موڑ بالکل لا سکتی ہیں. 25-26 تاریخ یہ آپ کے لیے بڑی اہم ہے. سفر کے حوالے سے بہت اہم ہے. انسپیکٹڈ طور سے پیسے آ سکتے ہیں. یہاں تک کہ بینک کا کوئی معاملہ جو رکے ہوئے ہیں وہ آپ کی فیور میں بالکل ہو سکتا ہے. وہ کام نئی گاڑی کا جو آپ نے باقاعدہ ارادہ کیا ہوا ہے اس کو بدلنے کا، بالکل بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اپنے ان مخالفتوں کو، ان مخالف لوگوں کو جو جھگڑتے کام ہیں اور واہ ویلا بہت کرتے ہیں، ان سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. کچھ لوگ جھگڑے کے عادی ہوتے ہیں، کچھ لوگ زبانی جمع خرچ کے عادی ہوتے ہیں. ان لوگوں سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. دوسرا سب سے جو آپ کے لیے اہم بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی کوئی نئی پارٹنرشپ کے مسئلے پہ الجھے ہوئے ہیں، جو آپ کو ابھی تک کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی بائی ریٹن طور پر، اس میں آپ نے کوئی گارنٹیڈ ضرور لے کے چلنا ہے. پیپر ورک کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا، آنکھ بند کر کسی پہ بھی اعتماد کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. لو افیئر کے معاملات میں کچھ چیزیں اب پریکٹیکل طور پر آپ کے دائرے سے باہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. پراپرٹی سے بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. خاص طور پر پیر والے دن جیسے اس ہفتے کا آغاز ہوگا، مون شرم میں ہوگا، چاہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا، لیکن وہاں پہ جا کے کچھ چیزیں جو ان سی ہیں، میں پھر وہی بات دہراؤں گا، آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہیں مالی لحاظ سے. اب آپ نے کیسے یو ٹرن لینا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. درود پاک کثرت سے پڑھیے گا. جمعے کو چینی لازمی دیجیے گا. جمعے اور پیر کے دن آپ نے چینی لازمی دینی ہے کسی کو، ساتھ میں تھوڑے کچے چاول بھی دے دیجیے گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. 4 اور 6 آپ کا لکی نمبر ہے. برج اکرب اسکارپیو، 8واں گھر، برچھک راشی، نام کے پہلے حروف نون زے سے یہ. اچھا، برج اکرب کی بات کروں، روزگار کے مواقع بڑی تیزی سے آپ کی طرف بھاگ رہے ہیں. اب آپ نے کس طرح اس کو جون سا گین کرنا ہے یا کس طرح اس پہ اپنی دسترس حاصل کرنی ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا، لگن کا مالک 5ویں گھر میں منگل، بدھ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، سیٹن بھی وہاں پہ ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے دماغی طور پہ رستو بننا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل طور پہ رستو بننا.
پریکٹیکل ارسطو بننے کی کوشش کیجیے. یہ جو ان سی پلاننگیں اور ارد گرد میں جو شیخ چلی جیسے لوگ ہیں ان سے تھوڑا وائٹ کرنے کی کوشش کیجیے. بزنس بالکل پیک کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. 21-22 تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے. پیر کا دن آپ کے لیے بہت اہم ہے. منگل بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے. 24 تاریخ بھی آپ کے لیے اہم ہے. بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے. کوئی نئے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بجائے اپنے نیچے جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا آپ کو چکنا رہنا ہوگا. ان کی چکنی باتوں میں بالکل آنے کی کوشش مت کیجیے گا. جتنا چیک اینڈ بیلنس لے کے چلیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے. شادی کے معاملات جو رکے ہوئے تھے وہ بھی ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں. اور دوسرا آس اور امید پہ کچھ چیزیں آپ کے لیے توڑ پھوڑ کا آپ شکار بنے ہوئے ہیں لیکن بالکل نہیں. تعلیم یہاں پر آ کر اگر معاملات بریک ہوئے تو بالکل ختم. یہ بات یاد رکھیے گا. لو افیئر کے معاملات میں بھی معاملات جو ان سے بریک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان چیزوں کا بڑا خاص لے کے آپ نے چلنا ہے. اگر کوئی رشتہ چھوٹتا تو چھوڑ دیجئے, کوئی بات نہیں. زبردستی کسی کو ساتھ لینے کی کوشش مت کیجیے, نہ کسی کے ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے. کوئی آپ کے ساتھ خوشی کے ساتھ چلتا ہے ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے میں نہیں چلنا چاہتا, کوئی محسوس بھی کراتا تو اس کو وہی چھوڑ دے. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. پریگننٹ خواتین کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. 5ویں گھر میں منگل بیٹھا ہوا ہے, 12ویں گھر کا سیٹن بھی ہے, مرکری بھی ہے. احتیاط کر کے چلیے گا. اور دوسرا وہ لوگ جن کا باقاعدہ جن کا رینوویٹ کا کام ہے, جو گھر باقاعدہ جن کے رکے ہوئے ہیں سیل کے لیے, انشاءاللہ تعالیٰ 26 تاریخ کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں سے خوشخبری ضرور آئے گی. درود پاک کثرت سے پڑھیے گا. کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. اور دوسرا آپ نے سب سے جو اہم چیز ہے, آپ نے باقاعدہ ہفتے والے دن سرسوں کا تیل لینا ہے. جب آپ نے بات لینا ہے, اسٹیل کی پیالی لے لیں یا تانبے کی لے لیں, وہ آپ نے اپنے سر پہ انڈیلنی ہے پوری پیالی, یاد ہے آدھی پیالی کر لے. آپ نے آنکھ نہیں کھولنی جب تک وہ پاؤں تک نہ آ جائے تیل. اس کے بعد آپ اپنا جو بھی ہے شیمپو وغیرہ جو بھی کر لیجیے گا. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. آپ کے لیے اس ہفتے کا لگے گا 9 اور 2 ہے. برج قوس سیجیٹیریس دھنو راشی نام کے پہلے حروف پہ دیکھیے اس ہفتے کی باقاعدہ جیسے یہ ہفتہ آغاز ہوگا 21 تاریخ, یہ محنت تو کروائے گا. پیر کا دن آپ کے لیے بہت زیادہ محنت کروائے گا. تھوڑی سی ایکٹیویٹی جو سی ہے فضول کاموں میں آپ کی بڑھے گی. ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ 22 تاریخ میں داخل ہوں گے وہاں پہ جا کے چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائے گی. سورج آپ کے 5ویں گھر میں ویژن ایگزالٹڈ کا, بالکل گورنمنٹ سے فائدہ, والد سے فائدہ, یہاں تک کہ یہی وقت ہے اپنے خیالات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا. کچھ لوگوں نے زندگی میں خواب دیکھے ہوتے ہیں, خواب دیکھتے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے زندگی میں خواب ضرور دیکھے ہوتے ہیں لیکن خواب دیکھتے دیکھتے وہ جون سا بالکل دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں یہ باقاعدہ ایک ضد پکڑ لیتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کہ جو میں نے خواب دیکھے ہیں اس کو پورا کرنا ہے. اب دھنو راشی والوں کے لیے یہ بڑا اہم وقت ہے. 5واں گھر انسان کے ویژن کے بھی ہوتا ہے اور خواب کا بھی ہوتا ہے. دماغ سے خواب دیکھتے ہیں نا, آنکھیں نہیں خواب دیکھتی. تو لہٰذا بہت اہم وقت ہے. تعلیم کے حوالے سے بڑا ہے, خاص طور پر جو باقاعدہ بچے ICS یا CSS کی طرف رجحان ہے جن کا یا پڑھ رہے ہیں, وہ بہت زیادہ اپنے معاملات کو اگر تعلیمی معاملات کو فوکس کر کے چلتے ہیں تو ان کے لیے بڑا بہترین وقت ہے. ہاں گھریلو معاملات میں تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنا ہوگی.
پراپرٹی کے معاملات میں دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ 25 اور 26 تاریخ یہ صحت کے حوالے سے بالکل اچھی نہیں ہے۔ 23 تاریخ آپ کے لیے بڑی اہم ہے، 23 اور 24 تاریخ بزنس کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، ازدواجی زندگی کے حوالے سے، کوئی نئے فیصلے اگر آپ اپنی زندگی میں کرنے جا رہے ہیں تو 23-24 تاریخ آپ کے لیے بہت اہم ہے، چاہے وہ بائی ریٹرن ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ باس کے ساتھ تعلقات بالکل بہتر اور فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، والد سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پرانی پراپرٹی جو وراثت میں سسرال کی طرف سے جو ان سے آپ کو ملی ہوئی ہے وراثت، وہ آپ کی بیوی کے حوالے سے اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا، جیسے ہی 25 تاریخ کو مون اشلیکا نشتر میں داخل ہوگا، وہاں پہ جا کے تھوڑی سی آپ کی جون سی ہے طبیعت خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کچھ جذباتی معاملات میں بھی جون سا الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا، سورج 5ویں گھر کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کنٹرول کر کے چلیے، اس کو روشن کر کے چلیے۔ بڑا آدمی بننے کے لیے انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ان میں چھوڑنی پڑتی ہے۔ کچھ یادگار لمحے زندگی میں اگر قدرت آپ کو سونپنا ہی چاہتی ہے، کچھ لمحے آپ کے نام کرنا چاہتی ہے، تو ان کو ضرور اپنے نام کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن وہ اسی صورت میں ہوں گے جب آپ اپنی ڈائریکشن سیدھی لے کے چلیں گے۔ لہٰذا پیسوں کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اہم ہے، تھوڑا صحت کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ والدہ کی صحت کے حوالے سے تھوڑی جو آپ کی پچھلے ہفتے چنتا بنی ہوئی تھی، وہ اب بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہاں، تبادلے کی طرف ابھی مت جائیے گا، کچھ اختیارات کا مزہ لینے کی کوشش کیجیے گا، لیکن خدمت خلق میں، ناجائز نہیں۔ آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا، جمعرات کو اللہ کے نام کا کھانا لازمی دینا ہے۔ جمعرات کو چنے کی دال جو سی ہے وہ پرندوں کو ڈالنی ہے، اور جمعے کے دن آپ نے باقاعدہ 8 کھجوریں یہ اللہ کے نام کی کسی کو دینی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنا، اور آپ کو میں کہوں گا سورہ اخلاص، خدا کی وحدانیت، اس کی تصویر روزانہ آپ نے کرنی ہے۔ باقی مالک بہتر کرے گا۔ 7 اور 1 آپ کا لگے۔ برج جدی کیپریکون مکر راشی، نام کے پہلے حروف جیم اور خے۔ دیکھیے اپنی سوشل ایکٹیویٹی پہ تھوڑا کنٹرول کر کے چلیے، اور اپنے آن لائن جتنے بھی آپ کے بزنس ہیں، کمیونیکیشن کے جتنے بھی آپ کے کام ہیں، اس کو جلد سے جلد جون سا نپٹانے کی کوشش کیجیے، اور اپنے آپ کو بہتر طریقے سے سروائیو کرنے کی کوشش کیجیے۔ بالکل اتنا پھیلاؤ نہیں ہے جتنا آپ نے ڈال لیا ہوا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں طبیعت تھوڑی سی رومانٹک تو رہے گی، شیئر مارکیٹ سے بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا پیر اور منگل کے دن، اور انسپیکٹڈ طور پر کچھ نئی ڈیلیں بھی ہو سکتی ہیں، وہاں سے بھی آپ کو پیسے جو سے ہیں آپ کی جیب میں آ سکتے ہیں جہاں سے آپ کے توقعات ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو ڈیوائڈ بیلنس رکھ کے کیجیے گا، وقت کا ذرا ضیاع مت کیجیے گا، وقت کو ذبح کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے ہارٹ کا بڑا خاص خیال کر کے چل رہا ہے۔ اور تیاری پکڑیں آپ بھی، جنہوں نے باقاعدہ بیرون ملک جانے کے لیے بالکل زمین آسمان ایک کیا ہوا تھا، کبھی ایجنٹ کی منتیں، کبھی کسی سے پوچھ، بڑا میں نے دیکھا جو باہر جانے کے بہت یہاں پہ نئی جنریشن بڑی بےتاب ہے باہر جانے کے لیے، یورپ خاص طور پر، فیوچر کے حوالے سے کہ باہر جا کے کچھ فیوچر جون سا بن جائے، تو بڑے لوگوں سے مشورے، بڑی انفارمیشنیں، کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اب انفارمیشنیں نہیں، اب بالکل پریکٹیکل طور پر تیاری کریں آپ باہر جانے کی، آپ کے لیے بڑا بہترین وقت ہے۔ اور اپنی باقاعدہ سوشل ایکٹیویٹی میں تھوڑی سی آپ کو چینجنگ کرنا ہوگی، ان لوگوں کو پیچھے کرنا ہوگا جو آپ کے باقاعدہ وقت کے بھی دشمن ہیں اور آپ کے باقاعدہ مال کے بھی دشمن ہیں، ان سے آپ کو تھوڑا سا کنارہ کر کے چلنا ہوگا، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ اور بزنس میں آپ کی 25 اور 26 تاریخیں آپ کے لیے، یہ 2 تاریخیں بہت اہم ہیں، یاد رکھیے گا۔ آپ نے باقاعدہ نون زے سے والے لوگوں سے ذرا احتیاط کر کے چلنی ہے، اپنے دل کی بات ان کے سامنے نہیں کہنی، نون زے اور سے والے لوگوں کے ان سے ذرا احتیاط کر کے چلیے گا، اور کوشش کیجیے گا منگل کے دن آپ نے سرخ
چاہے رومال ہو، چاہے لباس ہو، چاہے جوتی ہو، اگر خواتین ہیں چاہے ویلٹ ہو یا پرس ہو، وہ نہیں آپ نے استعمال کرنا. یہ ذرا احتیاط کر کے چلیے گا، سرخ چیزوں سے ذرا احتیاط کر کے چلیے گا منگل والے دن آپ کے لیے. بہرحال یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. تھوڑی سی محنت ضرور کروائے گا لیکن اس کے رزلٹ آپ کو ملیں گے. لیکن آپ کو بھی اپنی جو سی اب ڈائریکشن سیدھی کرنی ہوگی. باقی مالک بہتر کرے گا. درود پاک کثرت سے پڑھیے گا، کثرت سے پڑھیے گا. اور ہفتے کے دن دیا ضرور جلائیے گا مشرق کی طرف منہ کر سے، جدھر سے ایگزالٹڈ کا سورج طلوع ہوتا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ وہی سورج ہے، شرف کا سورج ہے جس کی مالک نے قسم کھائی، جس کی مالک نے قسم کھائی. یہ وہ شرف کا سورج ہے، ایگزالٹڈ کا سورج، جس کی روشنی کی قسم کھائی. اور ہفتے کے دن اگر ہو سکے تو کسی اپاہج آدمی کی مدد ضرور کیجیے گا. درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 9 ہے. برج دلو اکویریس کمبھ راشی، نام کے پہلے حروف سین شین سواد زواد. دیکھیے مالی اخراجات بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اور کچھ جگہوں پر، کچھ مقامات پر کچھ ایسے بھی مواقع جو ان سے آپ کی بالکل اس وقت آپ کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں کہ غلط بیانی نہ کرتے ہوئے بھی آپ کو کرنی پڑ رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اتنی کیجیے جس سے آپ کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو، بلکہ تو ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن کچھ معاملات میں انسان کو دنیا داری میں کچھ چیزوں کو جو ان سے لے کے چلنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، سچ آکھاں تے بھانبر مچدا ہے، جھوٹ آکھاں تے سب کچھ بچدا ہے. تو لہٰذا ایک تو اپنے اخراجات پہ تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے. خاندان میں بالکل ادھر ادھر کی باتوں پر فوکس کر کے یا سنی سنائی باتوں پہ پنچایت یا کوئی ایسی کوئی جرا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا جس سے جو ان سے دوریاں پیدا ہوں. اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. اور پراپرٹی کو تو آپ نے بھی بالکل سیل کرنے کی طرف نہیں آپ نے جانا. اگر آپ کے پاس کوئی پیسے انویسٹ کرنے کی کوئی صلاحیت ہے یا آپ کے پاس کوئی قوت خرید ہے تو نئی پراپرٹی خرید کے اس کو بھول جائیے. اب سورج تیسرے گھر میں، محنت تو آپ سے یہ کروائے گا ایگزالٹڈ کا، لیکن اس محنت کے رزلٹ آپ کو آگے چل کے ملیں گے. یہ مت سوچیے گا کہ ابھی میں محنت کروں گا تو ابھی اس کا رزلٹ مل جائے گا. بالکل نہیں. بڑے بھائی کے ساتھ ذرا تعلق بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. ہاں، اگر آپ اپنے بھاگیہ اور اپنے نصیب کو اوپر اٹھانا چاہتے ہو تو آپ کے بھاگیہ 9ویں گھر کا آپ سورج، جو آپ کے والد کا گھر بھی ہے، سورج دیکھ رہا ہے. والد زندہ ہے تو ان کی جتنی ہو خدمت کریں آپ، جتنی ہو اتنی خدمت کریں آپ. ازدواجی زندگی میں بڑی دیکھ بھال کر کے چلنا ہوگی آپ کو. یہ میں بتا دوں کیتو 7ویں گھر میں، یہاں پر معاملات علیحدگی کی طرف گئے تو پھر نہیں. بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، شادی تو ہوتی ہے، نباہ نہیں ہوتا. برائے نام شادی ہوتی ہے، برائے نام نباہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ برائے نام ہوتے ہیں. آپ کے لیے سب سے جو بہترین پتہ کیا ہے، دیکھیں کیتو 7ویں گھر میں ہے، راہو آپ کے گھر میں ہے. راہو انسان کو خاموش نہیں بیٹھنے دیتا. راہو کہتا ہے یہ میں لاؤڈ سپیکر ہاتھ میں لے کے نا بس بولتا رہوں. راہو ایک لاؤڈ سپیکر ہے. کیتو خاموشی ہے. جتنا خاموش رہیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اگر آپ اپنے شادی کے خانہ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیں. فضول باتوں کا بالکل جواب نہ دیں. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، ضروری بھی جہاں پہ جواب ہو وہاں پہ بھی تھوڑا سے الفاظوں کو مختصر کر لیں. اس ہفتے کی باقاعدہ منگل والے دن اور جمعرات، یہ 2 دن آپ کے لیے بڑے اہم ہیں. اس میں کسی نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے باقاعدہ کاروباری لین دین کے معاملات میں کچھ میٹنگ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوران گفتگو کو مڈ بیٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن پھر میں کہوں گا خاموشی بیلنس کر کے چلیے. اپنے لو افیئر کے معاملات میں بہت سی غلط چیزیں جو ان سی آپ نے اپنے نامناسب رویے کی وجہ سے باتوں کو درست کرنے کی بجائے آپ غلط روش پہ لے نکلے ہوئے ہیں.
اب اس میں خاموشی بہتر ہے، بجائے اس کو مزید آپ سدھارنے کے اور بگاڑ لیں تو ذرا خاموشی اختیار کر لیں۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے آپ کو اب تھوڑی خاموشی اختیار کرنا ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بولنا نہیں ہے، بول لیں جہاں پر ضرورت ہے بولنے کی، لیکن فہم و فراست کے ساتھ یہ ضرور کیجیے۔ بہرحال یہ ہفتہ آپ کے لیے مالی لحاظ سے اخراجات آپ کے بڑھیں گے، یہ میں بتا دوں، لیکن 25-26 صحت کے حوالے سے کچھ یہ 2 طریقے بالکل بہتر نہیں ہے، بالکل بہتر نہیں ہے۔ آپ نے باقاعدہ جن کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے ان لوگوں سے ذرا چکنی باتوں سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور ان کے کہنے پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کوئی کسی قسم کا بھی جون سے نا آپ نے خلائی شٹل خریدنے کی کوشش نہیں کرنی اس کے کہنے پہ، ورنہ وہ آپ کے پیسے ضائع کروا دے گا۔ بالکل اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے آپ نے درود پاک۔ ہفتے کو دیا لازمی جلائیے گا، آپ نے باقاعدہ ہفتے کے دن دیا لازمی جلانا ایکویریس والوں نے۔ منگل کے دن تھوڑا سا چکن پکا لیں گھر میں، جو بھی آپ پکاتے ہیں، 2 روٹیاں گھی والی اور 2 لڈو، یہ اللہ کے نام کا آپ نے نا مٹی کے پیالے میں ڈال کے سالن وہ کسی فقیر کو دینا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، باقی مالک بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 5 ہے۔ برج اود پائسس زوڈیک کا آخری ہاؤس، نام کے پہلے حروف جے اور دال، مین راشی۔ دیکھیے گلے کے انفیکشن کا بڑا خاص خیال کر کے چلنا ہوگا، مالی باغ دور آپ کی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، یہاں پر اگر آپ نے اپنی سیونگ خراب کرنے کی کوشش کی تو بڑا دیر اس کے نتائج جو ان سے آپ کو بھگتنے پڑیں گے، بڑی دیر پا جا کے جو ان سے پھر معاملات بہتر ہوں گے۔ ازدواجی زندگی میں بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، منگل گھر میں، بدھ عطارد گھر میں، 7ویں گھر کا مالک۔ اس ہفتے کے شروع میں کچھ چیزیں جو ان سی ہیں چینجنگ کی طرف جائیں گی۔ اندرون ملک کے 2 سفر آپ کو بالکل پڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن منگل اور جمعرات آپ کے لیے بہت اہم دن ہے۔ اس میں مذہبی کاموں پہ بھی تھوڑا سا آپ کا جو سا رجحان بڑھے گا، کوئی مذہبی کاموں پہ خرچہ بھی آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے ایگو کا ذرا خاص خیال کر کے چلنا ہوگا آپ کو۔ یہاں پر اگر معاملات شادی کے اگر ڈسٹرب ہوئے تو بالکل معاملات بریک کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا 24 اور 25 تاریخ کو بزنس کے حوالے سے خاص طور پر نیک جو بھی آپ کی کلائنٹی جائے یا جو ان کے ساتھ آپ کی ڈیل ہے ان پر بالکل اندھا دھند اعتماد کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ خاص طور پر آپ نے رے توئیں کے لوگوں کے ساتھ جو ان سے بزنس میں جو بھی ڈیل کرنی ہے لکھ پڑھ کر کے کیجیے گا، بائی ریٹن کیجیے گا، زبانی جمع خرچ کرنے کی کوشش بالکل آپ نے نہیں کرنی۔ اپنے ازدواجی معاملات کو پھر کہوں گا بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ نیک لائن کے ساتھ یا آپ کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ بہتر جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں اس طرح چلے، لیکن بالکل آپ نے کسی قسم کا جو سا ذرا سا بھی، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ رہ نہ جائیں جنہوں کہتے ہیں، ہاں، تو بالکل آپ نے جو سا دیکھ بھال کے چل رہا ہے۔ تبدیلی کی طرف ابھی آپ نے بالکل نہیں جانا، بالکل نہیں آپ نے جانا۔ اور وہ لوگ جو باہر جانے کے لیے بےتابلے ہوئے تھے، سورج دوسرے گھر میں، بالکل آپ کا سفر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کامیابی کے بالکل آپ کو جا کے، اور باہر دیکھیں جب سورج دوسرے گھر میں ہو نا، جن پر مہادشا چل رہی ہے، وہ باہر جا کے سیٹل بھی ہو جاتے ہیں۔ سورج دوسرے، چوتھے، 10ویں اور 12ویں گھر میں، یہ انسان کو باقاعدہ سفر جو ان سا بیرون ملک میں جا کے سیٹل بھی کرواتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہرحال یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، لیکن پراپرٹی کے معاملات میں منگل اور جمعرات کو آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی پراپرٹی نہ سیل کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے۔ اگر کوئی لین دین کے معاملات بھی ہیں اس میں بھی آپ نے بائی ریٹرن اور کسی کو گارنٹی لے کے چلنا ہے، ان چیزوں کا ذرا خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ سوشل ایکٹیویٹی آپ کی اس ہفتے بڑھے گی، پیسے کے معاملات میں چیزیں کافی بہتر ہوں گی، لیکن اس ہفتے کے اختتام کی طرف جب آپ جائیں گے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن آپ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ اس میں آپ اپنے جون سے کام آپ نے باقاعدہ بکھیرے ہوئے ہیں ان کو سمیٹنے کا آپ کو خاص موقع ملے گا، اور کوئی آؤٹنگ کا بھی جو ان سے کچھ سلسلہ بنے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے گا، کثرت سے پڑھیے گا، اور
جمعرات کے دن اللہ کے نام کا کھانا آپ نے لازمی دینا ہے، چنے کی دال پرندوں کو لازمی ڈالنی ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا نمبر 2 اور 5 ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔